بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ وسط مدتی یعنی مڈ ٹرم امتحانات مکمل ہو چکے ہیں اور مڈ ٹرم یعنی وسط مدتی امتحان کے بعد اب ہم فائنل ٹرم ایگزامز یعنی حتمی امتحانات کی تیاری کے حوالے سے سلیبس کریں گے اور اس سلیبس پڑھیں گے اور اس کا تعین کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مڈ ٹرم 30 مارکس پر مشتمل تھا، جبکہ فائنل ٹرم یعنی حتمی امتحان 40 نمبر پر مشتمل ہوگا، اور اسی طرح 30 سیشن مارکس ہوں گے جن میں حاضری اور اسائنمنٹ اور پریزنٹیشن کے نمبر بھی شامل ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، فائنل ٹرم امتحانات کے حوالے سے ہمارا پہلا جو لیکچر ہے وہ اصطلاحات سازی کے عنوان سے ہے۔ اس میں ہم دفاتر میں استعمال ہونے والی انگریزی اور اردو اصطلاحات کا مطالعہ کریں گے، اور وہ انگریزی اصطلاحات جو سرکاری دفاتر اور نجی دفاتر میں استعمال ہوتی ہیں ان کا ہم اردو ترجمہ سیکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اصطلاحات ایسے الفاظ اور مرکب الفاظ ہیں جو مخصوص سیاق و سباق میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسے علم المصطلحات، علم اصطلاحات یا صرف اصطلاحات بھی کہا جاتا ہے۔ اصطلاحات جمع ہے لفظ اصطلاح کی۔ تعریف، مطلب، مفہوم، معنی۔ امتحان میں اصطلاحات کی تعریف بھی پوچھی جا سکتی ہے، تو اس کی اگر تعریف پوچھی جاتی ہے تو آپ لکھیں گے وہ لفظ جو کسی شعبہ علم میں کچھ خاص اور جداگانہ معنی کے ساتھ مروج ہو، اصطلاحات کہلاتا ہے۔ اصطلاحات عموماً وہی الفاظ ہوتے ہیں جو روزمرہ زندگی میں بھی بولے جاتے ہیں، تاہم کسی خاص علمی یا تکنیکی میدان کے لوگ اس کے معنی کچھ مختلف طے کر لیتے ہیں تاکہ نئے الفاظ گھڑنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مثال کے طور پہ عوام وزن سے مراد مادے کی مقدار لیتے ہیں۔ اہل عروض کے نزدیک وزن ایک اصطلاح ہے جس کے معنی حرکات و سکنات کی ترتیب اور تکرار کے ہیں۔ ماہرین طبیعیات کے ہاں یہی اصطلاح اس قوت کا مفہوم رکھتی ہے جس سے زمین مادے کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ اس کے حوالے سے مزید وضاحت ہم دیکھتے ہیں، جب کوئی قوم یا فرقہ کسی لفظ کے معنی موضوع کے علاوہ یا اس سے ملتے جلتے کوئی اور معنی ٹھہرا لیتے ہیں تو اسے اصطلاح یا محاورہ کہتے ہیں، کیونکہ اصطلاح کے لغوی معنی باہم مصلحت کر کے کچھ معنی مقرر کر لینے کے ہیں۔ اسی طرح وہ الفاظ جن کے معنی بعض علوم کے واسطے مختص کر لیے ہیں اصطلاح علوم میں داخل ہیں۔ خیال رہے کہ اصطلاح و لغوی معنوں میں کچھ نہ کچھ نسبت ضرور ہوتی ہے۔ اصطلاح میں ایک گروہ کا متفق ہو کر کسی لفظ کے معنی موضوع کے علاوہ اور معنی مقرر کر لینا کہ ہم اپنی قوم کی اصطلاح میں اس لفظ سے یہ مراد لیں گے، اور اس میں وجہ اور غیر وجہ کی قید نہیں ہوتی۔ تو کچھ الفاظ ہیں جو روزمرہ معمولات میں ہم استعمال کرتے ہیں اور ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ انگریزی اصطلاحات ہم پڑھیں گے اور ان کا اردو ترجمہ پڑھیں گے، تاکہ عملی زندگی میں جب ہم عملی جو ہے نا میدان میں جائیں تو ہم کم از کم ان اصطلاحات سے واقف ہوں۔
ان اصطلاحات میں پہلی ایبریویشنز مخففات کا انگریزی ترجمہ ہے. ایبریویشنز کو اردو میں مخففات کہتے ہیں. اسی طرح ابو مینشنڈ مذکورہ بالا، ایکسیپٹ آ سروس قبول حکم نامہ، قبول طلب نامہ، اکارڈنگ ٹو آرڈر حسب الحکم حکم کے مطابق، اکنالجمنٹ تسلیم، اعتراف، رسید، اطلاع موصول. 6 نمبر پہ ایڈوانس پیمنٹس، جس کو اردو میں پیشگی ادائیگیاں کہا جاتا ہے. اسی طرح نمبر 7 پہ ایڈوائزری کمیٹی، جس کو مشاورتی مجلس کہا جاتا ہے. ایگریمنٹ معاہدہ یا اتفاق رائے. اپولوجی یا انکنڈیشنل غیر مشروط معافی. اس لفظ کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، انکنڈیشنل غیر مشروط معافی یا معذرت. اپوائنٹمنٹ تقرر کو کہا جاتا ہے. 11 نمبر پہ بیلنس اویلیبل، بقایا قابل حصول. مطلب جب آپ بینک سے رقم نکلوا لیتے ہیں، جب آپ اے ٹی ایم کارڈ سے رقم وصول کر لیتے ہیں، تو بیلنس اویلیبل کی ٹرم وہاں استعمال کی جاتی ہے، بقایا قابل حصول، رقم جو موجود ہوتی ہے آپ کی. بینیفیشل نفع بخش، نافع. بریچ آف لا، قانون شکنی، قانون توڑنا. کیلکولیٹر، حسابی مشین. کال ٹو وٹنس، گواہ بنانا، گواہ پیش کر. سول کورٹ، عدالت دیوانی. کریمنل کورٹ، فوجداری عدالت. کانفیڈینٹیل، خفیہ بصیغہ راز. کریمنل ایکٹیویٹیز، مجرمانہ سرگرمیاں. ڈیبٹ بیلنس، بقایا جات. اسی طرح ڈیٹ آف پیمنٹ، تاریخ ادائیگی. ڈیٹ آف ریسیپٹ، تاریخ وصولی. ڈیتھ اینیورسری، برسی یا یوم وفات. ڈیتھ وارنٹ، حکم نامہ سزائے موت. ڈیفینس آف پاکستان رولز، ضابطہ تحفظ پاکستان. عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ انگریزی اصطلاحات ہیں جو دفاتر میں استعمال ہوتی ہیں، جو عدالتوں میں استعمال ہوتی ہیں، جو روزمرہ معاملات میں استعمال ہوتی ہیں. آپ تمام طالب علموں نے ان اصطلاحات کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. ان کے حوالے سے امتحانی نقطہ نظر سے جو سوال پوچھا جائے گا وہ یوں ہوگا کہ اصطلاح کی تعریف کیجیے اور درج ذیل انگریزی اصطلاحات کا اردو ترجمہ کیجیے. یا پھر یوں سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ اصطلاح کا معنی و مفہوم بیان کیجیے اور درج ذیل اصطلاحات کا اردو ترجمہ کیجیے. تو آپ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے اصطلاح کی تعریف کریں گے، معنی و مفہوم بتائیں گے، جیسا کہ میں نے اس لیکچر میں پہلے ہی بتا دیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو اصطلاحات آپ کو دی جائیں گی ان کا آپ انگریزی ترجمہ کر دیں گے. یاد رکھیے گا یہ وہ اصطلاحات ہیں جو روزمرہ معمولات میں، سرکاری و نجی دفاتر میں، محکمہ جات میں استعمال ہوتی ہیں، عدالتوں میں استعمال ہوتی ہیں اور سرکاری و غیر سرکاری معمولات میں استعمال ہوتی ہیں. آپ تمام اصطلاحات کو سپیلنگز کے ساتھ اچھے طریقے سے یاد کریں گے، کیونکہ سپیلنگ مسٹیک اگر ہوگی تو ظاہری بات ہے نمبر کٹنے کے جو مواقع ہیں وہ بڑھ جائیں گے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیں، بہت شکریہ. لیکن اسی سے جڑا ہوا ایک اور لیکچر بھی ہوگا جس میں بقایا یعنی کچھ مزید اصطلاحات میں آپ کو پڑھاؤں گا. تو یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا فائنل ٹرم ایگزام کے حوالے سے، اور
اب ہمارا اس کے بعد دوسرا لیکچر ہوگا فائنل ٹرم کے حوالے سے، جس میں مزید اصطلاحات پڑھائی جائیں گی۔ بہت شکریہ، نوازش۔